الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا محمد الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم یہ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وآله. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صلوات محمد و آل محمد صلی محمد و آل. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا صاحب منتظمین کی یہ کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. انہیں جوارِ سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار انہیں بطور کنیز سیدہ کائنات میں شعور فرمائے. پروردگار جتنے بھی مومنین حاضر غیر حاضر جو بھی نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. دشمنان مکتب آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے. قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلب فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس ذکر آل محمد کو اس عشق و مودت و عزاء آل محمد کو اس دین آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و معجل فرق. اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے. حضرات سامعین مجلس اعزا اصال ثواب کے عنوان سے اس کا انعقاد ہے. ابھی یقیناً آپ کو خبر ملی ہوگی معروف ذاکر اہل بیت جناب نوید عاشق بی اے صاحب کی شہادت کی. انہیں ابھی سیالکوٹ میں ایک مجلس اعزا کے بعد پڑھنے کے بعد شہید کر دیا گیا. دعا کیجیے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہادت آل محمد کا ورثہ ہے. آل محمد کے جیسے علم ورثہ ہے تقوی عبادت زہد اسی طرح شہادت بھی آپ کا ورثہ ہے. تاریخ شاہد ہے کہ ہمارا مکتب ہمیشہ شہادتوں سے سرفراز ہوا. یہ شہادتوں سے اٹا ہوا ہے بھرا ہوا ہے سجا ہوا. مگر ان شہادتوں نے کبھی بھی ہمیں کمزور نہیں کیا. جتنی شہادتیں ہوئی ہیں انہوں نے ہمیشہ اس دین کو مزید محکم بنایا. ہمارے مکتب کو ہمیشہ طاقت عطا کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی اگر ایک فرد شہادت سے سرفراز ہوتا ہے تو کتنے ہیں جو اس جگہ کو بور کرتے ہیں. اگر ایک گرتا ہے تو کئی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی قانون ہے. ایک لاطینی محاورہ ہے مجھے بڑا ہی پسند ہے. اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے وہ کہتا ہے یہ ہمیں قتل کرتے ہیں اور گاڑ دیتے ہیں. ہمیں قتل کرتے ہیں اور گاڑ دیتے ہیں پر یہ کیا جانے ہم تو بیج ہیں.
انہیں کیا خبر، ہم تو بیج ہیں، یعنی اگر ایک جائے گا تو ایک تناور شجر بن کر سامنے، اگر تو شہادت مکتب کو کمزور کرتی کب کا یہ مکتب مٹ گیا ہوتا، مگر یہ مکتب شہادتوں سے سرفراز ہے، شہادتوں ہی کے سر پہ چلا ہے، اور شہادتیں ہی سے اوج کمال پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ لیجئے گا ایک درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ اصالہ ثواب کی مجلس بھی، اور جب سے یہ خبر سنی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خبر ملی تھی، اور دوپہر میں ہی وہ بھی مجلس پڑھ کے اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی ہے، تو دل بہت ہی منقلب ہو گیا، ذہن، فکر اور الفاظ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ میں نے بھی ان کے ساتھ مجلس پڑھنے کا سعادت حاصل کی ہے۔ انتہائی نیک فکر ذاکروں میں سے ایک تھے جناب نوید ہاشم بھیا صاحب، اور ذاکر گھرانے سے تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھے ہوئے ایک ایک ذکر کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لہٰذا اس مختصر سی مجلس کا عنوان ہی شہادت ہے، شہید کی عظمت پہ بات کرتے ہیں۔ حضور یاد رکھیے، موت اور انسان، قدرت نے جب ان کے درمیان اختیارات کو تقسیم کیا ہے نا، تو اس شان سے کیا ہے، ہر اختیار موت کے ہاتھ میں دے دیا۔ کب آنا؟ موت کی مرضی۔ کس لمحے آنا؟ موت کی مرضی۔ کس انداز سے آنا؟ موت کی مرضی۔ کس کیفیت میں آنا؟ موت کی مرضی۔ اللہ نے سارے اختیار موت کو دے دیے، ایک اختیار مومن کو دیا، پر ایسا دیا کہ اگر مومن اسے استعمال کر لینا، موت آتی ضرور ہے، مار نہیں پاتی ہے۔ حقیقت کیا کیا خدا نے اختیارات تقسیم کے؟ کب آنا ہے؟ موت کی مرضی۔ کس لمحے آئے؟ موت کی مرضی۔ کس انداز میں آئے؟ موت کی مرضی۔ کس کیفیت میں آئے؟ موت کی مرضی۔ اگر توجہ ہے تو کس راہ پہ آنا ہے، یہ مومن کی مرضی۔ بس اس راہ کے اوپر توجہ رہے، جس مومن نے اسے صحیح سے استفادہ کر لیا، راہ درست رکھی، موت آئے گی ضرور مگر مار نہ پائے گی۔ اگر مرتے تو پھر آل محمد مٹ جاتے، مرنا ہوتا تو کربلا والے مٹ جاتے۔ ہو اگر خود گر و خود نگر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پروردگار فرما رہے سنو، جو میری راہ میں مقتول ہو جائے نا، اسے مردہ نہیں کہنا۔ پابندی ہے بولنے پر، ولا تقولو، یہ کہنا نہیں ہے، منہ سے نہیں کہنا کہ مردہ ہے۔ ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو میری سبیل پر مارا جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اچھا مردہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے۔ یہ انسان کو بے شعوری کی سند وہ خالق دے رہا ہے جو خالق شعور بھی ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے جو میری سبیل پر مارا جائے گا، خبردار اسے مردہ تصور نہ کرنا، کیوں وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ خالق نے کہا، اس کا مطلب ہے ایک بات طے ہے کہ شہید کے مقابل کل اجماعی فکر انسانی بے شعوری پہ مبنی ہے، یعنی کل انسانیت کی فکر میں اتنی گہرائی اور گہرائی نہیں ہے کہ وہ ایک شہید کی عظمت کو درک کر سکے۔ اب سمجھیں، جب کلی فکر انسانی میں ایک شہید نہیں سماتا، سید الشہداء کی عظمت کیسے سما جائے؟ فکرت توجہ ہے جی؟ فکر انسانی میں خالق کے فکر فرما رہا ہے کہ تو بے شعور ہے۔ پرابلم ہو گئی، ہمارا ایک تصور حیات و موت ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ وقت مختصر ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ جس کی سینسز معطل ہو چکی ہوں، اعصاب ساتھ چھوڑ چکے ہوں، آپ کی اور میری نظر میں وہ مردہ، پکاریں جواب نہیں دیتا، جھنجھوڑیں ریئیکٹ نہیں کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ٹکڑوں میں ہی بٹا ہوا ہو سکتا ہے ہمارے سامنے اس کے اعضاء و جوارح بکھر چکے۔ اب آپ اور میری فکر کہہ رہی ہے کہ مردہ ہے،
کیوں؟ کیونکہ کوئی آپ کی اور میری سینس میں جو رمق حیات ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، کوئی آثار حیات سارے مفقود ہو چکے ہیں، اس لیے آپ اور میں نے فیصلہ کر دیا مردہ ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے یہ جو ٹکڑوں میں بٹا ہے یہ زندہ ہے، تو بے شعور ہے۔ اچھا پروردگار، یہ سورہ بقرہ کی 154 آیت تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جس میں کہا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب پروردگار جانتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اور میری فکر کا بھی خالق، وہ جانتا ہے یہ منہ سے نہیں کہے گا مردہ، کیونکہ میں نے پابندی لگا دی، سوچے گا یہی کہ ہے تو مردہ ہی۔ اس نے سورہ آل عمران کی 169 آیت آغاز ہی یہاں سے کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ مردہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے رزق پا رہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ پروردگار نے ایک جگہ کہا بولنا نہیں، اگلی جگہ آگے بڑھ کے کہا خبردار سوچنا بھی نہیں۔ اللہ جانے شہادت میں عظمت کتنی ہے، اس بارے سوچنا یا بولنا کیا ہے یہ بھی تعین خدا کرے گا۔ توجہ ہے جی؟ اچھا یہاں پر اب مختلف تفاسیر ہیں، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں بزرگ علماء کو کوٹ کرنے کی، یہ مجھ جیسے طالب علموں کی سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ذکر آل محمد کی خدمت انجام دی ہے۔ بعض آیات پر نا بعض علماء ایسا کمال کر جاتے ہیں کہ باقی سب ان کے سامنے نا معاملات چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، بزرگ بیٹھے اتنے سارے میری بات کی تائید کریں گے کہ بعض علماء نے بعض آیات کی ایسی تفسیر کی ہے کہ وہ باقی سب کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ رزق فہم ہے اللہ جسے عطا کر دے، جیسے آیہ مودت اگر آپ نے اس کی تفسیر جو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کی ہے، آپ کو کوئی اور دوسرا لطف ہی نہیں دے گی تفسیر، ایسا کمال۔ اسی طرح آیہ تطہیر پر یا ان آیات شہادت پہ نقن صاحب نے جو کمال کیا ہے، خدا کی قسم انسان حیران رہ جاتا۔ نقن صاحب نے ایک مختصر سی آیت سے اتنا بڑا دریچہ واہ کر دیا نا کہ پروردگار فرما رہا ہے خبردار میرے شہید کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ۔ کس بنیاد پہ پروردگار نے یہ بات کی؟ انہوں نے دیکھیں مختصر سی ایک آیت سے کتنا بڑا خوبصورت نتیجہ نکال دیا۔ پروردگار نے فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پہچان لو، جان لو، اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے۔ توجہ ہے نا دوستان کی؟ یہ وقت تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نا اعصاب بوجھل ہو جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کا یہ میں نے اکثر دیکھا مجالس میں، یہ وقت ہی ایسا ہے، مگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ پروردگار نے فرمایا پہچانو تمہارا رب کون ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے۔ اس کا مطلب ہے زمین بھی مردہ ہوتی ہے اور زمین بھی زندہ ہوتی ہے۔ اچھا ہم تو پنجاب کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، ایک زرخیز زمین پہ بیٹھے ہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں جانتا، جن کا زراعت سے تعلق آپ ان سے پوچھیں مردہ زمین کسے کہتے ہیں وہ آپ کو ایک لمحے میں بتا دیں گے۔ کون سی زمین جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سیم و تھور زدہ زمین، نمک والی زمین، کلر والی زمین، مانا کیا ہو بنجر زمین، وہ مردہ کیوں ہے؟ اب وقت مختصر ہے، اللہ کرے کہ صاحبان فہم ہے بالیدہ فکر افراد میری بات کو پالیں گے۔ وہ زمین جس میں آگے زندگی دینے کی طاقت نہ ہو، توجہ ہے دوستان بالیدہ فکر افراد موجود ہے۔ دیکھیں یہ مٹی کیا ہے، زمین کیا ہے، اسے کہتے ہیں جمادات، ایسے ہی ہے نا۔ اس سے اعلیٰ نوع ہے نباتات، اس سے اعلیٰ نوع ہے حیوانات، اور اس سے اعلیٰ ہیں یہ انسانات، ایسے ہی ہے نا جی۔ اچھا زمین آپ کہیں گے صاحب یہ مردہ زمین ہے، کیوں؟ آپ بیج ڈالتے ہیں پودا نہیں اگتا، اس پر پودا نہیں اگتا، یعنی نباتات اس پر نہیں اگتے۔ وہ زمین کیوں مردہ ہے؟ میں جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں اور توجہ چاہوں گا، چونکہ وہ اعلیٰ نوع کے کام نہیں آ رہی۔ توجہ ہے دوستان محترم، لطف آئے اگر بات پہنچے تو۔ اچھا اب وہ اس لیے مردہ ہے کہ وہ اعلیٰ نوع کے کام نہیں آ رہے۔ اب ہوگا کیا؟ آپ اس پہ پروردگار اس پہ مسلسل بارش برسائے گا، بارش برسائے گا، اس پہ دھوپ پھینکے گا، دھوپ آئے گی، بارش آئے گی، پروردگار اس کی ظرفیت کو تبدیل کرے گا۔ جیسے ہی اس میں سے پہلا ننھا سا پودا
زمین کے سینے کو چیر کے باہر آئے گا نا، پروردگار فرمائے گا وَعَلَمْ جان لے ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، میں وہ ہوں جو زندہ کرتا ہے زمین کو بعد مردہ ہو جانے کے۔ با الفاظ دیگر جیسے ہی وہ اعلیٰ نو کے کام آتی ہے زندہ شمار ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اچھا اب بڑا مختصر وقت ہے، میرے ساتھ چلیے گا۔ دیکھیے اب اس کے اندر ایک کیفیت ہے۔ ہوا کیا وہ یوں ہی اس نے ایک پودے کو جنم دے دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کی خاطر اللہ نے اس کی ظرفیت کو بدلا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ آج جدید سائنس نے ہمیں بتایا، آپ نے بیج ڈالا، پانی ڈالا، دھوپ لگی، مگر اس زمین میں موجود تھے منرلز، معدنیات، ایسے ہی ہے نا جی۔ انہوں نے تعاون کیا اس بیج کے ساتھ، اس تعاون کرنے میں انہیں قربانی دینی پڑی، وہ منرلز خود مٹ گئے مگر بیج کو زندگی دے دی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اس زمین نے اپنے سینے کو چیرا تو پھر وہ پودا زمین سے باہر آیا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز کے نہیں؟ خدا کی قدرت، خدا کی قدرت ہے، خدا نے اسے اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ وہ کہہ رہا ہے پہچان میں زندہ کرتا ہوں زمین کو بعد مردہ ہونے کے۔ آپ کو ایک زمین کے اندر، آپ جائیے باہر مٹی میں، کوشش کریں انگلی کو اس کے اندر ڈال دیں، نہیں ہوگا۔ آپ ایک پھاڑا لیں گے، ایک سخت چیز لیں گے، کدال لیں گے، وہ ماریں گے اور اس کا سینہ چیریں گے۔ کوئی تو خالق ہے جس نے اتنے ننھے سے پودے کو، جسے 2 انگلیاں یوں کر کے مسلیں تو مٹ جائے، وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کوئی تو خالق ہے جو اسے اتنی قدرت عطا کر رہا، اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ وَعَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اب منرلز نے کیا؟ زمین نے خود کی قربانی دی اعلیٰ نو کی خاطر۔ اچھا جب تک اب اب یہاں سے ہی تعریف سیٹ ہو رہی ہے جو آگے تک جائے گی، پوری توجہ چاہوں گا۔ جب تک زمین میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود کو مارے اعلیٰ نو کی خاطر، تب تک مردہ تھی، ہو کے بھی مردہ تھی۔ جب خود مٹ کر اعلیٰ نو کے کام آئی، خدا کہہ رہے اب یہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ اب پودا باہر آ گیا، جمادات نے قربانی دی نباتات کی خاطر، اب نباتی کیفیت میں آ گیا۔ جو کچھ منرلز میں تھا وہ مٹی میں تھا، اب وہی پتوں میں ہے، وہی شاخ میں ہے، وہی اس پودے میں ہے۔ اب جو اس کیفیت میں آیا تو اب پودے بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو گل سڑ کے ختم ہو گیا، وہ عدم کی وادی میں چلا گیا، مگر ایک وہ بھی ہے جسے آگے بڑھ کر کسی حیوان نے رزق بدن بنا لیا۔ اب جس کو حیوان نے کھایا کیا وہ ضائع ہوا؟ ضائع وہ ہوا جو گل سڑ گیا۔ جو حیوان کا رزق بدن بنایا وہ ضائع نہیں ہوا۔ جو کچھ پتوں اور شاخوں میں تھا اب وہ حیوان کی رگوں میں دوڑ رہا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ جب تک نہیں اعلیٰ کے کام آیا مردہ، مگر مٹا، مگر اعلیٰ کے کام آیا تو اب مردہ نہیں ہے، زندہ۔ توجہ ہے جی؟ اب وہ بھی حیوان ہے جو سڑک کنارے گل سڑ کے ختم ہو گیا، عدم اور فنا کی وادیوں میں چلا گیا، مگر وہ بھی ہے جس کا ایک ٹکڑا بھی آپ بازار سے خرید کر کے لے کر آئے، آپ نے اس کو کھایا تو کیا وہ ضائع ہوا؟ یہ دونوں ہی جانور ایک سے ہیں، ان کا مقدر ایک سا ٹھہرا؟ نہیں، ایک وہ ہے جو گل سڑ کے روڈ سائڈ پہ ضائع ہو گیا ہے، ایک وہ ہے جسے آپ نے کھایا، اب اس کے ریشے آپ کے رزق بدن بن گئے ہیں۔ تو تعریف حیات اور موت ہر کیفیت میں کیا ہے؟ وہ ضائع ہے جو اعلیٰ کے کام نہ آیا۔ ہر سٹیج پہ جو اعلیٰ کے کام آئے وہ مٹ کے بھی زندہ، وہ مر کے بھی زندہ ہے، اسے مردہ نہیں تصور کرنا، کیونکہ وہ اعلیٰ کے کام آ رہا ہے۔ تو پھر حضور حیات کیا ہے؟ سلسلہ حیات نو کو جاری رکھنا، ایک سے دوسری نو میں بدلنا، وہاں سے آگے بڑھنا، اعلیٰ کی خاطر قربانی دینا۔ اگر زمین نہ کرے تو مردہ ہے، اگر کرے تو زندہ ہے۔ تو پھر نبات بھی اگر اعلیٰ کے کام نہ آئے تو مردہ ہے، جب اعلیٰ کے کام آیا تو زندہ ہے۔ اب حیوان بھی اگر گل سڑ کے ختم ہو جائے مردہ ہے، اعلیٰ کے کام آئے تو زندہ ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا خبردار جو میری راہ میں مارا جائے
اسے مردہ تصور نہ کرنا، وہ خود کو خاک و خون میں گلتا کر کے اعلیٰ کے اوپر قربان ہو رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ یا توجہ ہے دوستان عزیز، وہ اپنے آپ کو ضرور ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہے، پر یاد رکھو وہ اعلیٰ نو کے کام آ رہا ہے۔ صلی اللہ محمد وآلہ، توجہ فرمانے دوستان عزیز۔ اب ہر سٹیج پر، ہر نو میں قدر اس کی ہے جو اعلیٰ کے کام آئے۔ سیم و تھور زدہ زمین آپ کو سستے میں مل جائے گی، آپ کو سستے میں مل جائے گی، زرخیز زمین سستی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کی قدر ہے، وہ اعلیٰ کے کام آتی ہے۔ توجہ ہے جی۔ ایک وہ پودا بھی ہے جو آپ نے کاٹ کے پھینک دینا ہے، ایک وہ بھی ہے جسے آپ نے بازار سے خرید کر کے لانا ہے، ایک وہ حیوان ہے جسے آپ نے بھگا دینا ہے، ایک وہ ہے جسے لا کے ذبح کیا جائے گا۔ ہر نو میں قدر اس کی ہے جو اعلیٰ کے کام آتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے فرمایا سنو تمہارا مر جاتا ہے غسل دو، جس نے چھوا ہے وہ بھی غسل کرے، میری راہ میں مارا گیا ہے ایسے ہی دفنا دو، یہ پاک اور پاکیزہ ہے۔ توجہ ہے جی، یہ میری راہ میں مارا جا رہا ہے، یہ اعلیٰ کے وجود کی گواہی دے رہا۔ اسی لیے لفظ شہید استعمال کیا، شہید یعنی گواہ، یعنی جو خود کو مٹا کے اعلیٰ کے وجود کی دلیل بن رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اچھا اب وقت مختصر ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، کاش میں بات پہنچا سکوں۔ پروردگار تعجب ہے، ہمیں پتہ ہے تو شہید کی بات کر رہا ہے، تو خود ہی لفظ شہادت لگا لے۔ اللہ نے خود لفظ شہید استعمال نہیں کیا۔ اچھا خود یہی کہہ رہا ہے، مقتول کہہ رہا ہے جو میری راہ میں قتل ہو جائے۔ باریک سی بات ہے مگر لطیف ذہنوں کے لیے ہے۔ یا اللہ تو کہہ دے نا میرے شہید کو مردہ نہ کہو، کہہ رہے جو میری راہ میں مارا گیا اسے مردہ نہ کہو، کیوں لفظ شہید نہیں لگاتا؟ یہ تو بعد میں تھوڑا مزاج جب سامنے آئے انسانیت کا پھر پتہ چلا، اگر لفظ شہید لگاتا ہر کوئی اپنا اپنا مردہ اٹھا کے لے آتا۔ توجہ ہے دوستو، میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، جب شہید راہ خدا کے دن آنے تھے ہر کسی کو اپنا اپنا مردہ یاد آ جانا تھا۔ پروردگار نے فرمایا خبردار، ہر کوئی شہید نہیں ہے، یاد رکھو میں اپنے شہید کی عظمت کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ یہ کہ ملازم کو تنخواہ نہ دینے پہ مارے جانا، کچھ یہ کہ سارا دین بچا کے اپنی جان نہ دے دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، اللہ کی سبیل ڈیسائیڈ کرے گی۔ اس نے کہا جو میری راہ میں مردہ، اس کا مطلب ہے کون شہید ہے کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس راہ نے کرنا ہے جس پہ موت آئی۔ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ وہ اللہ کی سبیل فیصلہ کرے گی۔ اچھا اب ایک پرابلم ہے اس کے اندر، اب دوستان اگر بات سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ ایک پرابلم ہے، دین میں ہر وہ شے جس میں عظمت ہے اسے مومن کے لیے قابل حصول بنایا، وہ اچیویبل ہے۔ نماز میں عظمت ہے کہ نہیں ہے جی؟ معصوم نے فرمایا نماز قبول ہو گئی ہر عمل قبول ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ معصوم نے فرمایا پہلا سوال نماز بارے کیا جائے گا۔ آپ کے چھٹے امام کی وصیت آخری الفاظ نماز کی اہمیت کے اوپر مبنی تھے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں، ایسے ہی ہے جی۔ کتنی عظمت ہے، قابل حصول ہے کہ نہیں؟ جائیے جا کے وضو کریں، مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، دیٹس اٹ۔ کوئی آپ کو پہاڑ تو نہیں توڑنا نمازی بننے کے لیے۔ روزے میں عظمت ہے کہ نہیں ہے جی؟ معصوم نے کیا فرمایا؟ اللہ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی پسند ہے۔ نومکم فیہ عبادت، خطبہ شعبانیہ پیغمبر کا، نومکم تم روزہ رکھ کے سو جاؤ، سونا ہی عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس بھی لو تو عبادت ہو رہی، ایسے ہی ہے جی۔ کتنی عظمت ہے، کیا پرابلم ہے؟ فجر کے وقت بعض معاملات چھوڑ دیں، مغرب کے وقت شروع کر دیں، دیٹس اٹ، آپ کو روزہ دار کا سٹیٹس مل جائے گا، قابل حصول ہے، اچیویبل۔ تقوی میں عزت ہے کہ نہیں؟ واللہ یحب المتقین، خالق کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں اہل تقوی سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں عزت کرتا ہوں متقی کی۔
مخلوق کی خالق کی نظر میں عزت نہیں ہوتی، زمانہ متاثر ہوتا ہے، مگر خدا کہہ رہا ہے تو تقوی اختیار کر، میں اللہ ہو کے تیری عزت کروں گا، میں تیرا خالق ہو کے تیری عزت کروں گا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، قابل حصول ہے، گناہ چھوڑ دیں، متقی بن جائیں۔ شہادت میں ایک پرابلم ہے، عظمت ہے یہ تو سمجھ آ گئی، مگر اس کے لیے ایک عدد قاتل بھی تو چاہیے۔ اللہ جانے میری بات پہنچی بھی ہے کہ نہیں، صاحبان میرے ساتھ ہیں کہ نہیں جی؟ بھائی ایک عدد قاتل بھی تو چاہیے، کیونکہ یہ وہ عہدہ ہی نہیں ہے جو اگر آپ نے خود کوشش کی تو پھر ویسے ہی مسئلہ خراب ہو جائے گا، وہ خود خودکشی، الٹا عذاب۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر شے جس میں عظمت تھی وہ آپ کے اور میرے لیے اچیویبل تھی کہ نہیں؟ ہم نیت کرتے تھے تو مل جاتی تھی۔ شہادت میں عظمت ہے، مگر پرابلم ہے قاتل بھی تو چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ یہ کیسی عظمت ہے جو قاتل کے ہاتھ میں؟ بس یہی میرا آج آپ سے سوال ہے، یہ کیسی عظمت ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہی نہیں؟ یہ تو قاتل کے ہاتھ میں۔ قاتل کا موڈ آیا تو عظمت ملے گی، اگر قاتل نہ ملا تو عظمت بھی نہیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو چلیں ایک جملہ صرف بیان کروں گا۔ جنگ احزاب، عمر ابن عبدود، اس نے جب سامنے سے پکارا، اب اس طرف کیا کیفیت تھی آپ جانتے ہیں؟ بقول بخاری شریف صحابی کہتے ہیں ایسا تھا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بالکل ہلنا نہیں ہے، اگر ذرا سا بھی ہلے پرندہ اڑ جائے گا، یعنی اس حد تک سکتہ طاری تھا، اس کی دہشت ہی اتنی تھی۔ اس کا ایک جملہ لکھے تاریخ میں پڑھیے گا، بڑا دلچسپ کردار تھا۔ خدا شاہد ہے اگر عمر ابن عبدود کلمہ پڑھ لیتا اسلام کے بڑے نہ رہتے۔ وہ ایسا کردار تھا۔ اس نے پتہ کہ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا مسلمانوں میں نے سنا ہے تمہارے نبی نے کہا ہے جو آ کے کافر کو مارے زندہ واپس پلٹ جائے غازی اللہ اسے جنت دے گا۔ اگر قاتل کے ہاتھوں مارا جائے گا، کافر کے ہاتھوں مارا جائے گا، شہید اللہ جنت دے گا۔ اس نے بڑا عجیب کام کیا، تلوار لہرا کے کہتا ہے آؤ مسلمانوں میری تلوار کے خم میں تمہاری جنت پنہا ہے۔ توجہ ہے جی؟ دیکھیے گا بدبخت نے کتنا بڑا جملہ کہا، اس نے کہا آؤ میری تلوار، اس لیے کہتا ہوں کیسا کافر ہے جنت بانٹ رہا۔ توجہ ہے جی؟ تو کیا واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ جنت کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسلام نے ہر وہ شے جس میں عظمت ہے وہ مومن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو کافر کے ہاتھ میں ہو وہ عظمت کیسی؟ مگر پرابلم تو یہی نظر آ رہا ہے بھئی، شہادت ہے، شہادت میں عظمت ہے، سمجھ میں آئے، پر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے لیے قاتل بھی تو چاہیے۔ اب سمجھئے کیوں قرآن نے فرمایا فی سبیل اللہ، جو میری راہ میں مارا جائے۔ اس کا مطلب ہے شہید کون ہے کون نہیں، اس کا تعلق قاتل سے نہیں، اس راہ سے ہے جس پہ جان آئے۔ تو پھر مصطفیٰ اسی لیے تو آئے تھے تاکہ قرآن جہاں مشکل ہو زمانے کو مصطفیٰ بتائیں کہ معنی کیا ہے۔ تو جب معاملہ سبیل پر آیا تو مصطفیٰ نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا سنو زمانے والو، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یاد رکھو وہ راہ آل محمد کی راہ ہے، جو اس پہ جان دے گا وہ جیسے بھی جان دے گا اصل میں شہادتی کی موت پائے۔ یا توجہ ہے دوستان عزیز؟ کون ہے کون نہیں ہے اس کا تعین اس راہ نے کرنا ہے۔ اگر راہ آل محمد ہے تو فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے شوگر لے جائے، چاہے بلڈ پریشر لے جائے، چاہے گردے لے جائیں، چاہے پھیپڑے لے جائیں، اگر راہ آل محمد ہے تو انداز جو بھی ہوگا اصل میں شہادت تصور ہو۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اور دیکھیں کون اللہ کے شہید ہیں جن کی یادیں منانی چاہیے، کون نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں، ہمیں تو مغالطوں میں رکھا جا سکتا ہے، مگر ہر انسان کو مرتے ہوئے پتا ہوتا ہے میں کیا کر کے آ رہا ہوں، کس راہ پہ جا رہا ہوں۔ اور چھوڑیے پہچاننا تاریخ میں کون شہید ہے، کون تاریخ کے قبرستان میں دفن ہونے جا رہے ہیں، اس سے صرف آخری جملے پڑھ لیجئے اندازہ ہو جائے گا۔ کجا یہ کہہ کے دنیا چھوڑنا کاش مجھے میری ماں نے جنائی نہ ہوتا، کاش میں بکری کی مینگنے ہوتا، اور کجا یہ کہ فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ یا اللہ
یا علی یا علی یا توجہ ہے دوستان عزیز. ہر کسی کو پتہ ہے میں کیا کر کے جا رہا ہوں. کجا یہ کہ شرمندہ دنیا سے جانا، اور کجا یہ کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ. توجہ ہے جی. تو حضور بات کہاں آ کر ختم ہو رہی ہے؟ اصل میں اللہ کی سبیل تعین کرے گی کہ کون ہے جو فنا ہونے جا رہا ہے اور کون ہے کہ امر ہونے جا رہا، کون ہے کہ جس کی بس حیات کی نوعیت تبدیل ہونے جا رہی ہے. یہ وہ اللہ کی سبیل کرے گی. تو بطور مومن میری اور آپ کی ٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت کب آ رہی ہے، موت کیسے آ رہی ہے، موت کس طرح سے آ رہی ہے. مرنے کی ٹینشن نہ رکھیں، کس راہ پہ جی رہے ہیں اس کی ٹینشن ہونی چاہیے. توجہ ہے جی. مومن کے مقصود، مومن کا مطمع نظر وہ راہ ہونی چاہیے جو آل محمد کی راہ. یہ چھوڑیں کہ موت کیسے آئے گی. اور یاد رکھیے گا، خدا کی قسم میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اس وقت اس سزا خانہ میں جتنے موجود ہیں، اگر ان کے اوپر نوبت آ جائے یہ آل محمد کی راہ میں مرنے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں مرنا کمال نہیں ہے آل محمد کی راہ میں، جینا کمال ہے آل محمد. مجھے ایمان سے بتا، جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں اس میں رشوت کا مال ہے. یہ آل محمد کی راہ ہے. اگر اس پہ سانس اکھڑا تو آل محمد کی راہ ہے. ایک ایسی زندگی جس میں واجبات نام کی چیز بھی نہیں ہے، جس میں پتہ ہی نہیں ہے خدا کا مجھ سے تقاضا کیا، خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے. ایمان سے بتائیں اس راہ پہ اگر موت آ گئی، یہ آل محمد کی راہ ہے. وہ زندگی جو سیٹل ہی دھوکے کی بنیاد پر کی ہو، کسی اور کو کاٹ کے اپنا آپ بسایا ہو، بتائیں یہ اللہ کی راہ ہے، یہ آل محمد کی راہ ہے. اس پہ سانس ٹوٹا تو یہ آل محمد کی راہ ہوگی. وہ زندگی جس میں بہن کا حق مارا ہوگا، جس میں بھائی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، مجھے ایمان سے بتائیں اگر اس میں موت آئی، یہ آل محمد کی راہ. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ وہ زندگی جو حرام کے مال سے پل رہی ہے، جس میں اپنے بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے کسی اور کے بچوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے، یہ آل محمد کی راہ ہے. نہیں، اصل ٹینشن مرنا نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کوئی مومن بھی وقت آ جائے وہ آل محمد پہ جان قربان کرنا چاہے، ایک لمحے سے پیچھے نہیں ہو. اصل پرابلم ہے جینا آل محمد کی راہ. راہ آل محمد ہونی چاہیے. یاد رکھیں سفینہ نجات پر جب سوار ہو جائیں، تھوڑا سا مال دے